رمضان المبارک میں اللہ رب العزت بطور خاص مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے میں دعاؤں کا بھی خاص طور پر اہتمام کرے، کثرت سے اپنے لیے دعائیں مانگے، پورے سال بھر کی خیر و عافیت اس مہینے میں مانگے، صحت مانگے، پریشانیوں سے چھٹکارا مانگے، عبادت میں استقامت مانگے کہ اللہ جس طرح سے اس مہینے میں تو ہمیں توفیق دے رہا ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، یا اللہ اگلے 11 مہینوں میں بھی، اگلے رمضان تک بھی ہمیں اسی طرح سے باقاعدہ طور پر استقامت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یعنی جتنی ضروریات ہے زندگی کی، جائز جو چیزیں ہیں، خواہشات ہیں، ان تمام چیزوں کی دعائیں بکثرت مانگنی چاہیے، دل لگا کے مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت تو ویسے اس مہینے سے ہٹ کر بھی دیتا ہے، لیکن اس مہینے میں اللہ رب العزت کی عنایتیں بطور خاص ہو جاتی ہے، اللہ بطور خاص دیتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ان دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جو دعائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جن جن مواقع کے اذکار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جو اوراد، جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ہمیں ان کا بھی خاصا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست، اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، ان سے جو چیز ثابت ہوتی ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ رمضان میں تو کم از کم ان کا ضروری طور پر، خاص طور پر اہتمام کرے۔ ان میں سے یہ جو 3 دعائیں ہیں رمضان کے عشرے کی، جو 3 دعا ہے 3 عشروں کی، پہلے عشرے کی دعا الگ ہے، دوسرے عشرے 10 دن کی دعا جو ہے وہ الگ ہے، اور تیسرے 10 دن کی جو ہے وہ دعا الگ ہے۔ یہ دعا بھی حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، البتہ اللہ کے ولیوں سے اور اللہ کے دوستوں سے، بزرگوں سے، اولیاء دین سے یہ ثابت ہے۔ تو یہ دعا بھی ہمیں اہتمام سے کرنی چاہیے، اور دعا میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی دعا آپ عربی کی پڑھتے ہیں تو کم از کم آپ کو اس دعا کی جو ہے اس دعا کا معنی آنا چاہیے، مطلب جاننا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے کچھ الفاظ رٹے ہوئے ہو اور آپ نے پڑھ لیے، اب مطلب کا پتہ نہیں ہے، معنی کا پتہ نہیں ہے، تو اس دعا میں جو مٹاس ہے، جو ایک تڑپ ہے، جو آپ مانگ رہے ہیں، آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ سے کیا مانگا؟ میں نے خیر مانگی، بلائی مانگی، جنت مانگی، جہنم سے چھٹکارا مانگا۔ یہ چیزیں تو ہمیں تب معلوم ہوگی جب ہم معنی اور مطلب سمجھیں گے، اور جب ہم معنی اور مطلب سمجھیں گے کسی دعا کی، تو اتنی ہی ہمارے دعا میں تڑپ اور دل لگی اور گہرائی جو ہے دل سے دعا کا نکلنا، وہ کیفیت اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب ہمیں اس چیز کا معنی اور مطلب معلوم ہو۔ 3 دعائیں جو پڑھی جاتی ہے رمضان میں، ان میں سب سے جو پہلی دعا ہے پہلے عشرے کی، پہلے 10 دن کی، وہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دعا پہلے عشرے میں پڑھی جاتی ہے، کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ معنی ہے اس کا رب اغفر، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، وارحم، اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور بہترین رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ دوسرے عشرے کی جو دعا ہے، دوسرے 10 دن کی، وہ ہے استغفر اللہ ربی، اللہ میں بخشش مانگتا ہوں، ربی تو میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر گناہ سے میں بخشش مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں ہر گناہ سے، واتوب الیہ، اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔ تیسرے عشرے اور تیسرے 10 دنوں کی جو دعا ہے وہ ہے اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے۔ فاعف عنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔